चीनी की कीमतें हो चुका है, आटा समग्र हो गया। अगर महंगाई होती है तो समझ लीजिए कि वज़ीर आज़म करप्ट है। फैसला कर लें कौन करप्ट है और कौन करप्ट। जब तक ये जाली हुकूमत है चीनी चोरी नहीं रुकेगी। आदमी पूछता है कि रोज आटा चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, वो जहांगीर तरीन कहाँ गया? जहांगीर तरीन के जरिए उस चीनी की कीमत में डाका डाला गया। जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। चीनी का सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, शुगर मिल्स मौजूद हैं, गन्ना मौजूद है, मगर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है और 150 रुपए किलो पे जा पहुंची है और फिर भी नायाब। वोट चोर इमरान खान की कारकर्दगी है। चीनी चोर, आटा चोर, वोट चोर, बिजली चोर, गैस चोर। तो वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। चीनी चोर, आटा चोर, पानी चोर, गैस चोर, इमरान चोर, इमरान चोर, इमरान चोर। ये स्कैम है क्या इतना बड़ा, क्यों काबू नहीं होता? बिल्कुल काबू करने की कोशिश किसी ने नहीं की है। जो कोशिश की थी वो कामयाब हुई है। आपने एक्सपोर्ट कराया उस वक्त जब आपको पालना थी कि प्राइसेस बढ़ेंगी इससे, और प्राइसेस बढ़ाने के लिए आपने एक्सपोर्ट किया था। 130 रुपए की प्राइस थी चीनी की, आपने कहा एक्सपोर्ट खोल दो। ऑटोमेटिकली जब आप एक और बायर लेकर आएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी इधर। फिर आप एक्सपोर्ट खोलते रहे, प्राइस आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती रही। एक दिन में 190-200 रुपए की नहीं हुई है, 130 से आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती रही। आप इजाज़त देते रहे, आपने कहा था 140 के ऊपर जाएगी, हम रोक देंगे, आपने नहीं रोकी। तो एक्सपोर्ट हो गई 7 लाख और 65,000 टन, राइट। यू न्यू के बढ़ जाएगी। अब आज इस वक्त चीनी कितनी है? नवंबर जितनी है। तो अब आपने कहा आप इजाज़त दे रहे हैं कि वापस ले आओ। क्यों आज इजाज़त दे रहे हैं? क्यों आप नवंबर में ला रहे हैं, चाह रहे हैं? इसकी एक वजह यह है कि नवंबर में ये चाहते हैं थोड़ी सी प्राइस कम हो, क्योंकि उस वक्त गन्ने की प्राइस फिर रिप्रेस हो जाए, तो फिर गन्ना सस्ता मिल जाएगा और चीनी के मिल मालकान जो हैं फिर पैसे कमा लेंगे। दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन 2020 और 19 इमरान खान के ज़माने में। आप शहबाज साहब के उस वक्त के ट्वीट्स निकाल के देख लें। शहबाज साहब ने एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड, और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है ये शुगर माफिया के ज़ेर असर आ गया। और इस बार भी सुन लें जरा, उस जमाने में यही जो आज की गवर्नमेंट है, उस जमाने में अपोजिशन में थे, जरा इनके कुछ इससे बहुत ज्यादा बयान आते हैं, लेकिन जब थोड़े से हमने इकट्ठे किए, जरा सुन लें उस वक्त क्या बात करते थे। चीनी की कीमतें हो चुका है, आटा समग्र हो गया। अगर महंगाई होती है तो समझ लीजिए कि वज़ीर आज़म करप्ट है। फैसला कर लें कौन करप्ट है और कौन करप्ट। जब तक ये जाली हुकूमत है चीनी चोरी नहीं रुकेगी। आदमी पूछता है कि रोज आटा चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, वो जहांगीर तरीन कहाँ गया? जहांगीर तरीन के जरिए उस चीनी की कीमत में डाका डाला गया। जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। चीनी का सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, शुगर मिल्स मौजूद हैं, गन्ना मौजूद है, मगर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है और 150 रुपए किलो पे जा पहुंची है और फिर भी नायाब। वोट चोर इमरान खान की कारकर्दगी है। चीनी चोर, आटा चोर, वोट चोर, बिजली चोर, गैस चोर। तो वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। चीनी चोर, आटा चोर, पानी चोर, गैस चोर, इमरान चोर, इमरान चोर, इमरान चोर। सब चोर जब दूसरे गवर्नमेंट में हो तो सब चोर। वही काम जब आप खुद करें तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तब तो आप खैर इनकी गवर्नमेंट में साथ ही थे जब जिस जमाने में ये सारा कुछ हुआ था। हम अपोजिशन में थे उस जमाने में। आप सॉरी मतलब आप इस ग्रुप के साथ थे, पार्टी के साथ थे, अपोजिट गवर्नमेंट तो उनकी थी। एग्जैक्टली वही पैटर्न है, एग्जैक्टली वही हुआ है। कैसे टूटेगा? देखिए कौन ज्यादा पावरफुल है, शुगर मिल ओनर ज्यादा पावरफुल है, आम पाकिस्तानी आवाम? ये इसका तयन कर लें पहले आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शुगर मिल ओनर ज़्यादा पावरफुल हैं और पाकिस्तानी अवाम कम पावरफुल है, तो जाहिर है कि जब इनकी आपस की टग ऑफ वॉर होगी तो शुगर मिल ओनर्स जीते हैं। वो अब 2020 में भी जीते, 19-20 में, वो आज भी जीते हैं। या तो आप जैसे कि आपने गंदम में किया, आप खोल दें। अच्छा ये मुझे बताएं कि मेरी इत्तला ये है कि अभी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अपोज कर रहे थे कि भी इंपोर्ट ना करें, स्कैंडल बहुत बड़ा बन जाएगा, पहले हमने बेचा, आज वो फैसला हो गया 500। इन्होंने कहा कि जी टीसीपी करेगी, और पहले था सिर्फ टीसीपी कर रही है, अब आ गया कि प्राइवेट लोग भी आप कर सकते हैं।
میں آج کے لنڈن کے سارے ریٹس نکلوا رہا تھا انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے. اس کے مطابق اگر ٹیکسز وغیرہ نہ ہوں, سمپلی آپ کاسٹ پرائز پہ امپورٹ کر لیں تو 153 روپے پر کے جی ہے جو آج چینی اویلیبل ہے. 130 سے ہم نے بیچی, اپنی پرائس لے گئے 170 190 پہ. اب کہہ رہے ہیں کہ جی 500 ٹن امپورٹ کر لیں, اور اگر وہ آتی ہے تو اس ریٹ پہ. پھر ٹی سی پی کو کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ سیدھا پھر کھول دیں امپورٹ اور کہہ دیں کوئی ڈیوٹی نہیں, کوئی ٹیکس نہیں, لوگوں کو سستی چینی مل جائے گی. 3 سے 4% بچتے ہیں ٹی سی پی کو ڈالنے میں حکومت کے لوگوں کو, اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو سیریسلی, میں جب خود بھی وزیر تھا تو میں شہباز صاحب کو کہتا تھا کہ ویٹ بھی امپورٹ کرنا ہے آپ نے, آپ ٹی سی پی کے تھرو نہ کریں, پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو کر لیں. ابھی بھی آپ چینی کا کہہ دیں کہ 1 لاکھ ٹن 2 لاکھ ٹن 10 لاکھ ٹن جتنی آپ کو چینی منگوانی ہے, اجازت دینی ہے, آپ اتنی دے دیں کہ اتنی بغیر ڈیوٹی کے آئے گی. 5 لاکھ ٹن کی 7 لاکھ ٹن کی جو بھی آپ کو دینی ہے. لیکن آپ کو ٹی سی پی میں اس میں مطلب واٹ از دا نیڈ فار ٹی سی پی؟ اٹس اے پرائیویٹ گڈ دیٹ یو کین امپورٹ ادھر ان شپس اور ان کنٹینرس. آپ 1000 چیزیں پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں, 1000 ایک چیز ہو جائے گی. ٹی سی پی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں, یہ تو کرپشن کھول رہے ہیں آپ نے اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے. میں ہمیشہ سے اس پہ میں نے بہت پروگرامز کیے کہ ڈیٹا جس پہ ریلائی کرتی ہے حکومت ہر دفعہ, جو مرضی کہے کہ جی ہمارے یہ ہے, ہم نے ٹریکنگ کیا, وہ کیا, یہ سارا جو شوگر مل ایسوسی ایشن نے دیا ہوتا ہے, اتنا سٹاک ہے, اتنا نہیں ہے, اتنا ایکسپیکٹڈ ہے, یہ کنزمپشن ہے. ایون ان کے کنزمپشن فگر کہ جی سال میں اتنی کنزیوم ہوتی ہے. جب ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے, اگر آپ پچھلے 20 سال کا ڈیٹا دیکھیں, جب ایکسپورٹ کی پرمیشن لینی ہوتی تو کنزمپشن اچانک پاکستان میں کم ہو جاتی. نہیں لوگ کم چینی کھا رہے ہیں, پھر وہ چلی جاتی ہے. پھر ہوتا ہے یا وہ فگر جھوٹا ہے, اوتھینٹیکیٹڈ فگرز بھی نہیں ہیں. جب آپ بھی فائنانس منسٹر تھے یا گورنمنٹ میں تھے, گورنمنٹ نے کبھی یہ فگرز اوتھینٹیکیٹ کیے؟ بیکاز گورنمنٹ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہر کمپنی کی اصل پروڈکشن کتنی ہے. سو وہ ایکچولی کیا ہے کہ کیونکہ چینی کے لائسنسز ملتے ہیں چینی کے مل لگانے کے, تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن کتنی ہے, اور ان کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, وہ کم بتاتے ہیں تاکہ ان کو سیل ٹیکس بھی کم دینا پڑے. اب اس کا کچھ سدے باب کر رہے ہیں وہ لوگ, ایف پی آر ٹریکنگ کر رہے ہیں. سو ایک تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دین یو ہیو شوگر کمشنرز, دین یو ہیو دا ڈیٹا کمنگ فرام دا شوگر ملز ایسوسی ایشن. وہ ظاہر ہے کہ بائس ڈیٹا ہوتا ہے, لیکن آپ شوگر کمشنر سے اور جو علاقے کے کمشنرز ہیں ان سے آپ یہ کنفرم کروا سکتے ہیں کہ کتنی چینی ہے. ہر علاقے کے ڈی سی کو کہہ دیں کہ یار تم بھی کنفرم کر دو شوگر کمشنر. میری آج شوگر انڈسٹری کے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی, اب اس لیے مجھے کنفرم میں کا ٹائم نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ٹریکنگ کے لیے بھی ایک تو ہوتا ہے کہ جو آپ کا بیگ آتا ہے اس کے اندر ہی وہ ویو ہوا ہو پیٹرن اور سارا ہو. بہت سی کمپنی اب تک سٹیکر لگاتی ہیں اوپر ٹریکنگ والا. سو اگر آپ نے 100 میں سے 50 پہ سٹیکر نہیں لگایا ہوا ٹریکنگ کا تو وہ آپ کا نظام میں سے نکل گیا. وہ اب یہ دیکھیں, یہ ہوتا ہے, پرانے بیگز واپس بکتے ہیں, بہت سارے کام ہوتے ہیں, لیکن اب یہ کہ یہ بہتر ہو رہا ہے. تو پرابلم از دس, دیکھیں یو ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو بی آئنسٹائن ہیئر ٹو نو دس. آپ کے پاس جب بھی چینی ہوگی آپ ایکسپورٹ کریں گے, پرائز بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی چیز معلوم کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ پاکستان میں کتنی چینی ہے یا کتنی بن رہی ہے یا کتنی کنسمپشن ہے. آپ نے 130 روپے پہ پرائز کھول دی, آپ نے کہا کھول دو چلو 5 لاکھ ٹن یا 7 لاکھ ٹن. جب 1 لاکھ ٹن گئی اور یہاں چینی کی پرائز 130 سے بڑھ کے 150 ہو گئی تھی, آپ کو اس وقت پتہ چل گئی تھی کہ پرائز بڑھ رہی ہے یار, تیزی سے بڑھ رہی ہے, آپ اس وقت روک دیتے. آپ نے نہیں روکی, اس کا مطلب ہے کہ یو نیو ایگزیکٹلی واٹ واز ہیپننگ. یہ ملوں والے کہتے ہیں کہ جی وہ تو جی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ڈیلر یا ریٹیلر, وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں. کون ریٹیلر؟ نہیں, کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ذخیرہ اندازی کر سکے. مل والے جو ہیں وہ بھی, ان کو بھی بینک سے لون لینا ہوتا ہے. پاکستان میں ایوریج پہ 5.5 لاکھ ٹن مہینے کی امپورٹ ہوتی ہے, کنزیوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 5.5 لاکھ ٹن ہر سال. آپ کی 2.5% سے پاپولیشن بڑھتی ہے, آپ اس کو 2.5% سے ضرب دے دیں تو تھوڑی تھوڑی مطلب ہے کہ 75 ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ, اس طرح بڑھتی رہے گی. یہ آپ کی کنزمپشن ہے, اس میں کوئی لمبا چوڑا حساب کرنے کی ضرورت نہیں. ڈونٹ ایون وری اباؤٹ واٹ دا مل از ٹیلنگ یو. یو کین سی بائی پرائس موومنٹ کہ کیا ہو رہا ہے. جب آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی اور آپ نے دے دی, اس میں کوئی بات نہیں. جب آپ نے دیکھا کہ 130 سے 150 سے 160 ہو گئی, وہاں آپ کو روک دینا چاہیے تھا. وہاں آپ نے نہ روک کے غلطی کی ہے. آپ اس انڈسٹری میں ہیں, آپ کی کینڈی لینڈ اور سب کچھ ہے. آپ آن دی ادر سائڈ آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی ون آف دا بگیسٹ بائرز ہیں شوگر کے سب کچھ. آپ ذرا میں بتائیں کہ انڈسٹریز اور ان کا کیا ہوتا ہے, ہاؤ ڈو یو پلے ٹوگیدر؟ دیکھیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں, ہم تو ان کے اس پہ ہیں, ادر سائڈ پہ ہیں نا. کہ جب یہ جو دیکھیں کہ جتنے کی چینی ملے گی ہم تو پرائس پے کر رہے ہیں. مڈل مین سے لیتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی ملر سے لیتے ہیں
کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں نا جی مڈل مین کرتا ہے سارا. عموماً مڈل مین سے ہی لیتے ہیں, لیکن مڈل مین بروکریج کرتا ہے, وہ بروکریج کرتا ہے, وہ مطلب اپنا جو بھی 2-2.5 پیسے رکھتا ہے روپے کے اوپر یا 100 روپے کے اوپر وہ رکھتا ہے. مڈل مین بروکریج کرتا ہے, ہم تو بروکریج سے لیتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی نو کہ تھوڑا سسٹم اچھا ہو گیا ہے ٹیکس کی انفورسمنٹ کا. ہم لوگوں کو تو ایک اور ٹیکس دینا پڑتا ہے, جو کنفیکشنری انڈسٹری ہے, بسکٹ انڈسٹری ہے, ان کو تو جو چینی کی پرائس ہوتی ہے اس کے اوپر 15 روپے اور دینے پڑتے ہیں ایکسائز ٹیکس میں, جو ہم کو واپس بھی نہیں ملتے, جو پچھلے سال سے انہوں نے لگایا تھا. ایک ایکسائز ٹیکس ہم پہ اور بھی لگایا ہوا ہے اب, جو اس بار انہوں نے چوزوں پہ بھی لگا دیا ہے کہ سم ہاؤ دے تھنک کہ کنزیومنگ آف چکن از بیڈ فار یو. ٹھیک ہے, تو اس غریب ملک میں انہوں نے جو سب سے سستا